نظر انداز ایک مکمل ذات، یہ ہے اس ناول کا چوتھا اور آخری حصہ۔ شوہر کے بال بھی اب سفید ہونے لگے تھے۔ زندگی اپنے اختتام کی طرف خاموشی سے چل رہی تھی۔ وہ اب لڑتی نہیں تھی، بحث نہیں کرتی تھی اور شکوہ بھی نہیں، کیونکہ ایک وقت بعد عورت تھک کر نہیں، خالی ہو کر خاموش ہو جاتی ہے۔ بچی بڑی ہوئی، اس کی شادی کی باتیں چلنے لگی۔ وہ رات کو بستر پر لیٹی چھت کو دیکھتی تھی۔ اسے لگا جیسے ایک دائرہ پوری طرح مکمل ہونے والا ہے۔ اس نے اللہ سے پہلی بار کچھ مانگا، یا اللہ، اسے وہ زندگی دینا جو مجھے نہیں ملی۔ اور اسی دعا کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کچھ سال بعد اس کے قدم بھاری ہونے لگے، سانس پھول جاتی تھی اور جسم اپنا ساتھ چھوڑنے لگا۔ لوگ کہنے لگے اب تو عمر ہو گئی ہے، جیسے عمر کوئی جرم ہو۔ ایک دن وہ ہسپتال کے بستر پر لیٹی تھی۔ مشینوں کی آوازیں تھیں، چہرے اس کے ارد گرد تھے، مگر وہ اکیلی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار سکون محسوس کیا۔ اس نے سوچا شاید اب مجھے خود ثابت نہیں کرنا۔ جب اس کی آنکھ بند ہوئی تو لوگ روئے، دعائیں کی، فاتحہ پڑھی۔ کہا گیا بہت اچھی عورت تھی، سب کچھ برداشت کیا۔ قبر پر مٹی ڈالی گئی اور زندگی آگے بڑھ گئی۔ مگر اگر کوئی اس کی قبر کے کتبے پر جھک کر پڑھے تو وہاں لکھا ہونا چاہیے تھا، یہاں ایک عورت سو رہی ہے جو جیتی کم، برداشت زیادہ رہی، جو مرنے سے پہلے خاموش ہو چکی تھی۔ قبر پر مٹی بیٹھ چکی تھی، لوگوں کے قدموں کے نشان آہستہ آہستہ مٹ گئے تھے، فاتحہ ختم ہو چکی تھی اور زندگی اپنی رفتار پر واپس آ گئی تھی۔ گھر میں کچھ دن خاموشی رہی، وہ خاموشی جو شور سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ کچن میں برتن وہی تھے، چولہا وہی تھا، کمرے بھی وہی تھے، بس ایک چیز نہیں تھی، وہ عورت جس کے بغیر یہ سب کچھ چل ہی نہیں سکتا تھا۔ چند دن بعد لوگوں نے کہنا شروع کیا، وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، زندگی رکتی نہیں ہے۔ اور واقعی زندگی نہیں رکی، مگر ایک چیز جو کبھی واپس نہیں آئی، وہ تھا اس عورت کا وجود جو جیتے جی نظر انداز ہوتا رہا۔ بیٹی کبھی کبھار اس کمرے میں آ کر بیٹھتی جہاں اس کی ماں اکثر خاموش رہا کرتی تھی۔ وہ دیواروں کو دیکھتی اور سوچتی، کیا امی بھی ایسے ہی تنہا محسوس کرتی تھی؟ اب سوال دل میں ابھرتا تھا، مگر پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر کسی نے وقت پہ پوچھ لیا ہوتا، تم کیا چاہتی ہو؟ اگر کسی نے کہہ دیا ہوتا،
تمہاری تھکن جائز ہے۔ اگر کسی نے یہ مان لیا ہوتا کہ عورت بھی صرف کردار نہیں انسان ہوتی ہے تو شاید اس قبر میں ایک جسم ہوتا، ایک کہانی نہیں۔ مرنا تو اس نے ایک دن تھا، یہ سچ ہے، مگر جو وہ ہر روز تھوڑی تھوڑی مر رہی تھی، وہ موت قابل روک تھی۔ وہ عورت قبر میں اس دن گئی جس دن اس کی سانس رکی، مگر وہ زندگی سے بہت سال پہلے رخصت ہو چکی تھی۔ اور اگر آج کوئی عورت یہ ناول پڑھ کر ایک لمحے کو رک جائے، اپنی دل کی سنے اور خود سے یہ کہہ دے میں ابھی زندہ ہوں اور مجھے یوں نہیں مرنا ہے، تو شاید یہ کہانی صرف کہانی نہ رہے، شاید کسی ایک عورت کی زندگی بدل جائے۔ اور یہی اس ناول کا مقصد ہے، نظر انداز ہوتی ایک مکمل ذات جو اگر دیکھی جاتی، سنی جاتی، سمجھی جاتی تو آج صرف ایک قبر نہ ہوتی بلکہ ایک زندہ عورت ہوتی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز اسے اپنے ارد گرد کی جو بھی خواتین ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی سنیں اور اگر اسے اپنی زندگی سے ریلیٹ کر سکیں۔ اس ناول کی لکھنے والی کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی خواتین ان سارے مراحل سے گزرتی ہیں وہ ان کو سمجھا جائے اور ان کا احساس کیا جائے۔ ناول کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔